اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیات اللہ العظم اللہم اجل ولیک الفرج۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اپنا با اخلاق عبد اور اپنے ولی کا با اخلاق موالی اور متی بننے کی توفیق عطا فرما الہی آمین۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں پہنچی کہ ہم سب کو اخلاقی جو فضیلتیں ہیں، اخلاقی جو خصلتیں ہیں، ہم سب کا اپنے اندر ملکہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہاں ملکہ سے مراد یعنی صفات راسخہ، یعنی وہ صفت جو ہماری جان اور روح کا حصہ بن جائے اسے ملکہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو نیک صفات کا ملکہ یہ کیسے پیدا ہوگا، اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں ہمیں حجج الہی کی جو ہے وہ مدد حاصل اگر ہو، اس صورت میں ہمارے اندر جو ہے یہ ملکہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ایک راسخ عزم بھی کریں، یعنی عزم راسخ، ایک ارادہ پکا پختہ ارادہ کریں کہ ہم نے اپنے اندر یہ صفت الہی، یہ نیک صفت پیدا کرنی ہے۔ پھر ہم متوسل ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام سے، تو کیوں نہیں ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مسلسل کوشش بھی ہو، مسلسل تکرار ہو، اور اس میں کبھی بھی مایوسی کا شکار نہ ہو، اور اگر درمیان میں کبھی کسی خطا کی وجہ سے ہمیں اپنی کوشش ناکام ہوتی محسوس ہو تو دوبارہ قوت سے، طاقت سے دوبارہ ایک عزم راسخ دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ دیکھیں، ہماری ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم تقوی الہی تک پہنچیں۔ ہماری عبادتوں کا بھی یہی مقصد ہے، ہمارے اخلاق، اپنے اندر صفات اخلاق پیدا کرنے کا بھی یہی ہدف ہے اور یہی مقصد ہے کہ ہم جو ہیں واقعاً اللہ کے متقی جو ہے وہ عبد بنیں اور اس کی اس طرح عبادت کریں جس طرح وہ چاہتا ہے۔ تقوی الہی تمام ہمارے نیک اعمال، ہماری عبادتوں، ہمارے اخلاق سب کا ہدف وہ ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی 21 نمبر، 38 نمبر، 183 نمبر، سورہ روم کی آیت نمبر 30، آل عمران کی آیت نمبر 19، 85، سورہ شورى کی آیت نمبر 13، ان سب کے اندر جو ہے پروردگار نے تقوی الہی کو اختیار کرنا ہمارا ہدف قرار دیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں جو شریعت ہم سے چاہتی ہے، چاہے وہ عبادات ہیں، حلال و حرام کے احکام ہیں، اخلاقی فضائل ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہ اسی لیے ہے کہ ہم جو ہیں بالآخر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین یہاں تک پہنچیں، اور یہ ساری اصل میں تقوی الہی کے درجے ہیں۔ اب آپ دیکھیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 95، سورہ تکاثر کی آیت نمبر 5 سے 7، یہ ساری یہی چیزیں بیان کریں، اور یہ الہی تقوی ہے کہ جس کے یہ سارے آثار ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ جب انسان کی وہ اندرونی جو قوتیں ہیں جو لڑ رہی ہیں، اگر اس کے اندر عقل حاکم ہو جائے تو یہ وہی تقوی الہی کی حالت ہے نا، اور اس سے دنیا کے اندر انسان کو سکون، اطمینان، اس کا صبر و تحمل بڑھ جاتا ہے، اور بری چیزوں سے وہ پرہیز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور شریعت کے مطابق جو ہے وہ احکام الہی کو بجا لاتا ہے، واجب مستحب احکام کو بجا لاتا ہے، حرام مکروہ سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ وہی پھر حالت تقوی ہے۔ اور یہ حالت تقوی کو اندر پیدا کرنے کے لیے یہ شریعت آئی ہے، یہ ساری احکام، اخلاقی ابحاث سب کچھ اسی لیے آیا، حتیٰ کہ ہمارے انبیاء،
ہمارے ائمہ یہ کتابیں قرآن انجیل زبور جو کچھ بھی آیا ہے وہ اس لیے کہ ہم پروردگار کے متقی جو ہیں وہ عبد بنے، اور نہ کہ صرف دنیا کے اندر اس کے بہترین آثار ہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ اب میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہتر اثر اطمینان ہے، تو اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ اطمینان کیا ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، نہیں۔ اب آپ دیکھیں لوگ دنیا میں کتنا کچھ خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون حاصل ہو۔ بہت سارے لوگ اتنا پیسہ لگاتے ہیں، ایسی ایسی دنیا کی جگہوں پہ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، کیا کچھ پہنتے ہیں، کیا کچھ لٹاتے ہیں، لیکن اضطراب سے اور مسلسل جو ہے وہ پریشانیوں سے خارج نہیں ہوتے۔ تو دنیاوی یہ جتنی مادی چیزیں ہیں یہ تو پریشانیاں بڑھاتی ہیں انسان کی۔ وہ جو چیز انسان کی پریشانیاں دور کرتی ہے وہ تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی انہی چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے فقہی احکام مکمل طور پر انجام دے، واجبات انجام دے، مستحبات انجام دے، اور ساتھ اپنے اندر اخلاقی خصلتیں پیدا کرے، جھوٹ کو چھوڑ دے، سچائی پسند ہو، منافقت کو چھوڑ دے، اخلاص آئے، کسی کو نقصان نہ دے بلکہ لوگوں کے حق میں نیکی کرے۔ یہ ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں، اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر کی دنیا میں سکون ہو، اور یہ سکون فقط احکام الہی جو محمد وال محمد کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ان پر عمل کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ تو ہمارے لیے جو ہے ملکہ یعنی وہی اخلاقی صفات اگر راسخ طریقے سے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہمارے لیے الگو اسوہ جو ہے وہ پیغمبر اسلام اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور خود قرآن، کتاب قرآن جو ہے یہ کتاب اخلاق ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کے اندر بہت ساری آیات ہیں جو صرف ہمارے اندر اخلاقی صفات کو راسخ کرنے کے لیے آئی ہیں، یعنی اسی ملکہ کو پیدا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ اور قرآن مجید نے تمام انبیاء کو ہمارے لیے بہترین الگو اور اسوہ جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ یہ سارے اسی لیے آئے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، ان کی سنت پر چلو، یہ مربی ہیں، یہ تمہاری تربیت کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تو اسی لیے تو بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر عملی طور پر اخلاقی صفات پیدا کریں، لوگوں کو اللہ کے حقوق، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پتہ چلے، تاکہ ان کی زندگی کے اندر عدالت آئے، اور وہ بالآخر الہی نعمات سے جو ہیں وہ درست استفادہ کریں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 دیکھ لیں، وہ اسی لیے ہے۔ تو اب یہ جو انبیاء کی تعلیمات ہیں یہ مکتوب شکل میں بھی ہیں، جیسا کہ یہ اتنی احادیث، اور خود ان کی سیرت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس بیان ہوئی ہے کہ جو ان کے عمل سے سامنے آتی ہے۔ اب ان تمام انبیاء کے اندر دیکھیں کوئی بھی ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ پر نہیں ہے۔ اصل میں نبیوں کا مرتبہ کیوں بڑھتا ہے؟ وہ اسی تقوی الہی کی وجہ سے۔ جس کا تقوی الہی سب سے زیادہ ہو وہ سب سے بڑا نبی ہے، چونکہ وہ سب سے بڑا عبد ہے۔ ویسے تو سارے انبیاء جو ہیں وہ ان تمام امور کے اندر اپنے اپنے زمانے میں سب سے بڑھ کر تھے، لیکن اب ہم دیکھیں سارے نبیوں میں تو خود ہمارے نبی سب سے بڑھ کر ہیں، اور ہمارے نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تعلیمات ہمارے لیے لے کے آئے ہیں کہ جس کے اندر ہماری پاکیزگی ہے، اور قرآن مجید ان سب چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ مثلا اب یہی آیت جو ہے سورہ توبہ کی 103 نمبر آیت دیکھیں، اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ جو ہیں اے پیغمبر ان لوگوں کے اموال سے صدقہ اور زکوٰۃ لیں۔ یہ جو ہم صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس کا فلسفہ دیکھیں بھی وہی اخلاق ہے، وہی تقوی الہی ہے، وہی تربیت ہے۔ اللہ کیوں ہم سے صدقہ مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ کیوں ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں، وہ ہمیں ضرورت ہے۔ اے نبی خذ من اموالہم، ان لوگوں کے مال سے تو لے صدقہ،
کیوں؟ تو طاہرہم، تاکہ اس کے ذریعے انہیں پاک کریں، لوگ پاک ہوں، ان کے اندر سے بری خصلتیں پاک ہوں، گناہوں کی میل پاک ہو۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس صدقے کے ذریعے تو ان کو پاکیزہ کر دے، تزکیہ نفس کر دے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے لیے اے نبی تو دعا کر۔ لیکن جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس دیتے ہیں، یعنی اپنے مال کو پاک نہیں کر رہے، وہ اپنے جسم کو بھی پاک کر رہے ہیں، اپنی روح کو بھی پاک کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم تھوڑا سا مال اللہ کی بارگاہ میں دیتے ہیں، اس کے کتنے اثرات ہیں ہمیں بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، لیکن ہماری روح پر وہ اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو نبی کی دعاؤں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اے پیغمبر تو ان کے لیے دعا کر، اور جب پیغمبر کا زمانہ ختم ہو جائے تو یہی کام اس کا وسیع کرتا ہے۔ اور آج ہمارے لیے وقت کے امام زمان دعا کرتے ہیں جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہ پیغمبر تو دعا کر، کیوں؟ اب دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ کے لیے کہی تھی کہ دنیا میں اخلاق تقوی کے جو آثار وہ کیا ہیں، یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ ان صلاتک سکن لہم، اے نبی تو ان کے لیے دعا کر، چونکہ تیری دعا سے ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو آرامش، ان کو اطمینان حاصل ہوگا۔ دیکھیں جب ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہماری روح پاک ہوتی ہے، یعنی ہمارے اندر اخلاقی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ہم روحی اور باطنی طور پر پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پیغمبر کی دعا شامل حال ہوتی ہے، اور اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر جو ہیں یہ جو لوگوں سے صدقہ اور زکوٰۃ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اوصیاء اور اسی طرح آج علماء فقہا، یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگ مقام تزکیہ تک پہنچیں، اور پیغمبر اسی لیے تو آئے ہیں۔ پیغمبر کا اصل دنیا میں آنے کا ہدف یہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں کہ میں اخلاقی فضائل، اخلاقی خصلتوں کی نیک جو ہمارے اندر عادات ہونی چاہیے، ان کی تکمیل کے لیے یہ پیغمبر کا فرمان موجود ہے۔ اور قرآن بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے، پیغمبر بھی اسی طرف فرما رہے ہیں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک میں جو آیا ہوں وہ اس لیے آیا ہوں کہ جو اخلاقی فضائل اور اخلاقی صفات ہیں ان کو تکمیل کروں۔ یہ فرمانے پیغمبر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور قرآن مجید تو پیغمبر کو خلق عظیم پر فائز مقام دے رہا ہے نا۔ سورہ قلم کے اندر آیت نمبر 4 دیکھیں، اور سورہ علق کے اندر آیت نمبر 3 اور 5 دیکھیں کہ کس طرح پیغمبر جو ہیں وہ لوگوں کی تعلیم اور تزکیہ پہ کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود پیغمبر اور اسلام کی طرف جذب ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں پیغمبر کے اور اسلام کے، کیونکہ پیغمبر کا اپنا خلق عظیم اور لوگوں کی تربیت اور تعلیم پر ان کی شب و روز کی محنت ہے۔ اگرچہ پیغمبر کو بہت زیادہ رنج بھی پہنچا، لیکن پیغمبر کس طرح لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہیں۔ قرآن نے لفظ جو استعمال کیا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا ہے وہ خود تم میں سے ہے، یعنی تم میں سے ہے، تم بشر انسانوں میں سے ہے۔ پیغمبر کوئی علیحدہ نسل نہیں ہے، خود انسانوں میں سے ہیں۔ لیکن یہ کیسی ہستی ہے کہ یہ تم میں سے ہے، لیکن اس کے لیے یہ سخت ہے، پیغمبر کے لیے یہ برداشت کرنا سخت ہے کہ تم مشکلات میں پڑو، زحمتوں میں پڑو، تکلیف میں رہو، تمہیں سکون دینے کے لیے تو بھیجا ہے، اور وہ پیغمبر تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے۔ حریص، اب لفظ حریص ہم جو ہے عام طور پر اپنی زبان میں ایک برا معنی لیتے ہیں، وہ جو پیسوں کے حریص ہوتے ہیں، مال کے حریص ہوتے ہیں، غلط جنسی خواہشات کے حریص، لیکن لفظ حریص کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لفظ حریص اچھے معنی میں بھی ہے۔
حرص بری صفت ہے، لیکن اگر کسی کی ہدایت کے لیے حرص ہو تو یہ عظیم مرتبہ ہے، یہ پیغمبروں والا کام ہے کہ جو شخص لوگوں کی ہدایت کے لیے حریص ہو، کوششیں کرے۔ اللہ نے کہا یہ پیغمبر ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، اور تم مومنین کی نسبت جو ہے یہ پیغمبر مہربان ہے، دلسوز ہے۔ پیغمبر جو ہیں وہ ماں باپ کی مانند ہوتے ہیں، اور ان کے اوصیاء بھی ایسے ہیں، امام بھی ایسے ہیں۔ کہتے ہیں ان کی محبت اور دل سوزی جو ہے اپنی امت کے لیے یہ ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اور بعض جگہ پر جیسے مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک جگہ پر جو ہے شباہت جو دی ہے وہ یہ دی ہے کہ وہ ماں جو دودھ پیتے بچے کی نسبت مہربان ہوتی ہے، اسی طرح امام جو ہے وہ امت کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ جو ہے پیغمبر کو خود خدا بھی تربیت کر رہا ہے نا، ایک جگہ پہ پیغمبر کو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو لوگ تیرے ارد گرد عاشق ہیں وہ اس لیے تو ہیں کہ تو ان کے ساتھ مہربان ہے۔ اگر تو جو ہے وہ اپنی گفتگو میں سخت ہوتا، سخت دل ہوتا، اور تیری گفتگو میں سختی ہوتی تو یہ سب تجھے چھوڑ دیتے، یہ دور ہو جاتے۔ تو جو آدمی مہربان ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے اتنا کام کرتے ہیں تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں نا، ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام کاموں میں بلاخر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اپنے خدا پر توکل کر، اور اللہ جو ہے وہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم نے تربیت لینی ہے، اپنے اندر یہ ملکہ پیدا کرنا ہے، تو سب سے بہترین ذات جو خلق عظیم پر فائز ہے وہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ اب ہم نے اپنے پیغمبر سے جو ہمارے تزکیہ نفس کے لیے مبعوث ہوئے، جو ہمیں تقوی الہی تک پہنچانے کے لیے مبعوث ہوئے، ہم نے ان سے سیکھنا ہے، ہم نے ان کے دامن سے متوسل ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد کچھ جو ہمارے درس ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں کہ ہم نے مختلف جو صفات ہیں اس میں اپنے پیغمبر سے درس لینا ہے۔ اور ظاہر ہے ملکہ جو پیدا ہونا ہے، وہ جو صفت راسخ پیدا ہونی ہے، اس میں میں نے جیسے آپ کو بارہا کہا ہے کہ محمد والے محمد کو پڑھو اور اس پہ غور و فکر کرو، بار بار پڑھو تاکہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ مثلا آج میں جس صفت کی طرف آ رہا ہوں سب سے پہلی وہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب یعنی کسی کے حق میں نیکی کرنا۔ اب لازمی نہیں کہ اسے بتایا جائے، نیکی کرنا احسان ہے۔ احسان یعنی لوگوں کے حق میں نیکی کرنا۔ حسن نیکی کو کہتے ہیں، احسان کسی کے حق میں نیکی کرنا۔ پیغمبر کی ایک اہم ترین صفت احسان تھی، اور یہ ہمارے لیے اسوہ بھی ہے کہ ہم بھی دوسروں کے حق میں ایسے ہوں۔ پیغمبر ہمیشہ لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے خیر خواہ تھے، اور ان کی جو خطائیں وہ پیغمبر کے حق میں تھی انہیں ہمیشہ معاف کرتے تھے۔ احسان کرنے والا ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسروں کے حق میں نیکی کرتا ہے اور دوسروں کی خطاؤں سے گزر جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اسے توجہ نہیں کرتا، اور اتنی لوگوں کی مدد کرتے تھے کہ یہ مدد باعث بن گئی کہ لوگ جو ان کے دشمن تھے ان کے عاشق ہو گئے۔ اور یہ جو دو لوگوں کی جو مدد ہے اس کے اندر کئی قسم کی چیزیں ہیں، ان میں انفاق بھی ہے، یعنی لوگوں کی ضروریات اور ان کی مشکلات میں مادی مدد کرنا۔ اور مادی مدد جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی ایک آیت آپ کی خدمت میں پڑھی، مادی مدد کا جو ہے ایک اہم ترین جو ثمرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے، وہ ہر قسم کے اضطراب سے، ہر قسم کی تشویش سے، خوف سے نجات پا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265 کی طرف دیکھیں۔ اب خدا دیکھیں کتنی خوبصورت انداز سے مثال پیش کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اہم ترین رتبہ ہے، اور یہ وہی احسان ہے۔ احسان مفہوم کلی ہے، لوگوں کے حق میں نیکی کرنا۔ نیکی جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، مالی بھی ہے، غیر مالی بھی ہے، احساسات سے ہے، گفتار سے ہے، کردار سے ہے۔ یہ انفاق جو ہے یہ مالی نیکی ہے۔ پروردگار کتنے خوبصورت انداز سے مثال دے رہا ہے سورہ بقرہ میں 265 نمبر آیت، بے شک ابھی قرآن کھولیں دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی میں اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور ان کا جو دل ہے وہ بالکل لطف خدا پر شاد ہے، یعنی اطمینان میں ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں اور اس اطمینان کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جو اطمینان خدا پھر انفاق کے بعد یعنی خرچ کرنے کے بعد خدا دیتا نا، وہ اطمینان جب ان کو ملتا ہے نا، ان لوگوں کو ساری پریشانیاں پیسہ دینے سے پہلے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں نا، جب آپ خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، اس کے بعد تو منزلت اطمینان ہے، اطمینان کی منزلت اور رتبہ اور درجہ ہے، اور خدا اس کی مثال دے رہا ہے کہ وہ اطمینان جو ہے، وہ جو سکون ہے وہ کیسا ہے، اس کی مثال دے رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا یہ جو عمل ہے اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے پہلے مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی کی مشکل حل کرتے ہیں، اور جہاں جہاں چاہیے وہاں پیسہ دے دیتے ہیں، اور پھر یہ منزل اطمینان تک پہنچتے ہیں۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی مانند ہے کہ جو زمین سے اگ آیا ہے اور اس پر پھر بہت ساری بارشیں ہو رہی ہیں، اور جب باغ پر بہت ساری بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی پیداوار 2 برابر ہو جاتی ہے۔ 2 برابر اس کی پیداوار ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس پر یہ بارشیں نہ ہوں تو پھر تو پیداوار بہت کم ہے، ہو سکتا ہو بھی نہ، لیکن جب تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو 2 برابر، جب آپ دیکھیں کسی کے آدمی کے اپنا باغ ہو، پھلوں کا باغ، اور اس پر جب اچھی بارشیں ہوں بہتر انداز سے، اور وہ باغ جو ہے اسے 2 برابر پیداوار دے دے جس کا اسے انتظار ہی نہیں تھا، توقع ہی نہیں تھی، تو کتنی اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے، کتنا اس کے اندر اطمینان ہوتا ہے، کتنی شادمانی ہوتی ہے اس کے وجود میں۔ ایسی ہی شادمانی ان لوگوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے واللہ بما تعملون بصیر، تمہارے جو اعمال ہیں میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں پروردگار نے کتنے پیغام دیے ہیں اس میں کہ اگر اللہ کی رضایت تمہارا ہدف ہو تو اس صورت میں تمہاری روح کو یہ کمال حاصل ہوگا کہ تمہارے اعمال جو ہیں تمہیں 2 برابر نفع دیں گے، لیکن یہ جو اخلاص ہے یہ ایسا ایسا نہیں ہوتا، اس کے لیے عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا باغ جو ہے وہ زمین سے بلند جگہ پر، یعنی بلند ایک ٹیلہ جو ہے اس پر ہو، کیونکہ ٹیلے پر بلند جگہ پر جب باغ ہوگا نا تو اگر زیادہ بارشوں سے سیلاب بھی آئے گا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا۔ تو اب آپ دیکھیں وہ شخص کہ جس نے دنیا میں اپنے نیک اعمال سے ایک ایسا باغ جنت میں لگا دیا ہے کہ جو اب ہر خطر سے، ہر ہر چیز سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ کہتے ہیں نا بعض لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں جنت میں ان کے لیے چیزیں بنتی ہیں لیکن بعد میں گناہ کرتے ہیں وہ سب جل جاتی ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو انفاق ہے یہ ایسی جگہ پہ پھر جنت میں باغ لگتے ہیں، ایسی جگہ پہ ان کے اس کے لیے محل بنتے ہیں، ایسی جگہ پر نیکیوں کہ پھر وہاں وہ محفوظ رہتا ہے۔ یعنی باغ اللہ نے جو مثال دی ہے غور کریں کہ خدا نے کہا اونچی جگہ پہ باغ لگے گا، اونچی جگہ پہ باغ لگنے کا مطلب ہے کہ اب اس سے کوئی سیلاب تباہ نہیں کر سکتا۔ اور یہاں جو ہے پروردگار نے واضح فرمایا کہ اگر تمہارا ہدف خدا ہو تو تم جو ہے
باغ کی مانند ہو، خوبصورت ہو. خدا تمہاری روح کو اتنی خوبصورت کر دیتا ہے. باغ سے مثال دیا، باغ کتنا خوبصورت لگتا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ تصور کریں کہ کسی اونچی جگہ پر، کسی پہاڑ کے دامن میں اونچی جگہ پر کسی کے لیے باغ ہو، اور لوگ تو ایسی جگہوں کے بہت چاہنے والے ہیں، تو خدا کتنی، دیکھیں دقت سے غور کریں، کتنی خوبصورت انداز سے تشریحیں دے رہے ہیں. تو یہ باغ ہے کہ جس پر جتنی بھی بارش پڑتی ہے یہ اتنا زیادہ 2 برابر پھل دیتا ہے، یعنی انسان کو جتنی توقع ہوتی ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو انفاق جو ہے یہ اس طرح ہے. پیغمبر اسلام نے یہ جو حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ دو یا صدقہ دو، اگر اپنے اندر اخلاقی صفات پیدا کرنی ہے، ملکہ پیدا کرنا ہے، تو ایک چیز صدقہ دینا بھی ہے اللہ کی راہ میں. بغیر پیسے خرچ کیے یہ خصلتیں نہیں پیدا ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ ہماری اندر بعض کا غلط جگہ پر پیسے خرچ کرنے سے غلط برائیاں، غلط خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، غلط ملکے پیدا ہوتے ہیں. تو جب ہم اچھی جگہ پہ صرف کریں گے، انفاق کریں گے، تو پھر اچھی صفات اور اچھی خصلتیں پیدا ہوں گی، اور پھر ہمارے اندر وہ اطمینان اور کمال روحی بھی پیدا ہوگی. سورہ روم کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 21 بھی اس عنوان سے ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 بھی اسی طرح ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 101 سے لے کر 10 تک وہ بھی اسی لیے ہیں. سب کے اندر یہی کچھ بیان ہوا ہے کہ احسان کریں اپنے بھی بچوں کے حق میں، اپنے بہن بھائیوں کے حق میں، اپنے ہمسایوں کے حق میں، اپنے ارد گرد ماحول پر انفاق کریں، خرچ کریں، صدقہ دیں. لازمی نہیں ہے کہ کسی کو بتایا جائے صدقہ ہے، ہدیہ کی شکل میں دے دیں. وہ آپ کی نیت خدا جانتا ہے، اللہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے، تاکہ خدا کے نزدیک آپ خوبصورت، آپ کی روح خوبصورت انداز سے جلوہ کرے، آپ کے اعمال ایک باغ کی شکل میں آئیں. اس دنیا میں، جنت میں آپ کے لیے باغ لگیں جس کے اندر 2 برابر آپ کے لیے نیکیاں ہیں، 2 برابر پھل دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے وجود کے اندر جو ہے وہ خوشی اور شادمانی پیدا ہو جو ایسے باغ کے مالک کے اندر ہوتی ہے. تو دنیا اخلاق کے اندر اگر واقعاً ہم نے داخل ہونا ہے اور تقوی الہی اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اعلیٰ ترین اخلاقی صفات کا ملکہ پیدا کرنا ہے، تو پہلی راہ احسان ہے، پہلا مرلہ احسان ہے، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن آپ کی استطاعت کے مطابق ہو. کنجوسی نہیں کرنی اور نہ حد سے زیادہ اس میں افراط کرنا ہے. کچھ لوگ اتنا کچھ دے دیتے ہیں کہ خود پھر رہ جاتے ہیں. نہیں، ہمیشہ متعادل، ہمیشہ نارمل انداز سے رہنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق ہو. اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہیں وہ اپنا خاندان، اپنے عزیزان جو مشکلات کا شکار ہیں، اور پھر ارد گرد کے جو مومنین ہیں، ان سب کو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب مولا کے عملی طور پر با اخلاق شیعہ بنیں اور اپنے رب کے حقیقی معنوں میں اس طرح اطمینان اور کمال روح والے جو ہیں وہ عبد بنیں انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.